حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند روز قبل عام الفیل میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ ابرہہ کا لشکر 60,000 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ایک ہاتھیوں کا دستہ بھی تھا جس میں 9 یا 12 ہاتھی تھے۔ اہل مکہ بلکہ اہل عرب نے کبھی اتنی فوج نہ دیکھی تھی۔ ہاتھی اہل عرب کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی۔ اسی خصوصیت کے باعث اس سارے لشکر کو اصحاب الفیل کہا گیا۔ چند غیرت مند قبائل ابرہہ سے مقابلہ میں ناکامی پر بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر ارد گرد پہاڑوں میں جا چھپے۔ کعبہ کو گرانے میں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہ آتی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو جس طرح بچایا، اس واقعہ کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، علم محیط اور کعبہ کی عظمت و شرف کی گواہی دے رہی ہیں۔ بحر احمر کے دائیں طرف یمن کا ملک ہے اور اس کے مد مقابل دوسری طرف براعظم افریقہ کا ملک حبشہ ہے جسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ علم انساب کے ماہرین کا خیال ہے کہ حبش کے باشندے دراصل یمن کی قوم سبا کے ہی افراد تھے، جنہوں نے یمن کی خوشحالی کے دور میں یمن سے نقل مکانی کر کے ایتھوپیا کے ساحل پر اپنی تجارتی منڈیاں اور مراکز قائم کر لیے تھے۔ زیادہ دیر تک وہ اپنی انفرادیت قائم نہ رکھ سکے۔ افریقہ کے اصلی باشندوں کے ساتھ ان کے شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ نہ وہ خالص سبائی رہے اور نہ خالص افریقی، بلکہ ایک مخلوط قوم بن گئے۔ اسی لیے ان کو حبش کہا جاتا ہے۔ گویا سبا کی قوم 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ اپنے اصلی وطن یمن میں اقامت پذیر رہا، انہیں سبائے حمیر کہا جاتا ہے، اور جو لوگ ترک وطن کر کے یہاں آ کر آباد ہو گئے انہیں سبائے حبش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یمن کے اصلی باشندے ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مختلف ستاروں کے لیے انہوں نے بڑے بڑے معبد بنوا رکھے تھے، لیکن اس زمانے میں افریقہ کیسر روم کے قبضہ میں تھا۔ رومی عیسائی تھے۔ ان کے حکومتی اثر اور سرگرم تبلیغی کوششوں کے باعث عیسائیت کو یہاں بڑا فروغ حاصل ہوا۔ حبشہ کے باشندے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی اکثریت نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ یمن میں بھی عیسائی مبلغین کی کوششوں سے نجران کے خطہ میں عیسائیت نے اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ ذو نواس جو کہ حمیر کا آخری بادشاہ تھا، عیسائیت کے فروغ سے سخت مشتعل ہوا۔ اس نے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ جلائی اور ان عیسائیوں کو آگ میں پھینک کر جلا دیا۔ چند عیسائی جو بچ گئے تھے وہ کیسر کے پاس قسطنطنیہ پہنچے اور وہاں جا کر اپنے عیسائی بھائیوں کی داستان علم بیان کی۔ کیسر نے نجاشی کو یمن پر حملہ کرنے اور ان مقتولین کا انتقام لینے کی ہدایت کی۔ چنانچہ حبشی لشکر یمن پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ کیسر نے اپنا بحری بیڑا فراہم کیا تاکہ یہ لشکر جرار اس کے ذریعے بحر احمر کو عبور کرے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ محض بہانہ تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کی جائے جس کے ذریعے مشرقی ممالک کا قیمتی سامان تجارت مغربی ممالک تک پہنچتا ہے۔ اس سے بیشتر اس شاہراہ پر اہل عرب کی اجارہ داری تھی، اور انہی کے ان گنت اونٹوں پر مشتمل قافلے اس سامان کو بحر احمر کی بندرگاہ سے اٹھا کر بحر روم کے ساحل تک پہنچایا کرتے تھے۔ کئی صدیوں سے رومی للچائی ہوئی نظروں سے اس شاہراہ کو دیکھتے تھے اور محض کسی بہانہ کی تلاش میں تھے۔ عرصہ سے رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ شروع تھی اور حالت جنگ میں اس راستہ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ممکن ہے کیسر کے اس اقدام کے محرک یہ دونوں سبب ہوں۔ الغرض جب حبشی لشکر حملہ آور ہوا تو شاہ یمن ذو نواس نے عدن اور حضر موت کے ساحل پر اس کا استقبال کیا اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ حبشی وطن واپس آئے اور از سر نو بڑے زور و شور سے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دفعہ ذو نواس ان کے حملے کی تاب نہ لا سکا۔ اس کا حمیری لشکر بری طرح شکست سے دوچار ہوا۔ ذو نواس نے راہ فرار اختیار کی اور اپنا گھوڑا
ایک دریا میں ڈال دیا، لیکن وہیں اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد اس کا نائب زوجدن مقابلہ کے لیے بڑھا، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ زول نیران نے حبشی فوج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوا۔ اس طرح 525 عیسوی میں سارا یمن حبشیوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ عرب مورخین کے نزدیک اس حبشی لشکر کے سالار کا نام اربات تھا۔ شاہ نجاشی نے اسی کو وہاں کا والی مقرر کر دیا۔ عربی روایات کے مطابق اربات نے تقریباً 20 سال تک یمن پر حکومت کی۔ اس کے بعد حبشی فوج نے ایک فوجی افسر ابرہہ کی قیادت میں اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اربات مارا گیا اور ابرہہ یمن کا والی بن بیٹھا۔ نجاشی نے ابرہہ کی بغاوت اور اربات کے قتل کی خبر سنی تو بہت غضبناک ہوا۔ قسم اٹھائے کہ وہ خاک یمن کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالے گا اور ابرہہ کا خون بہائے گا۔ ابرہہ نے ایک شیشی میں اپنا خون بھرا اور یمن کی کچھ مٹی ایک خریطہ میں بند کی، دونوں کو بادشاہ کے پاس بھیجا اور لکھا کہ میں آپ کا ہلکا بگوش غلام ہوں، آپ نے جو حلف اٹھایا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا خون اور یمن کی مٹی بھیج رہا ہوں۔ آپ اس مٹی کو اپنے پاؤں سے روند ڈالیے اور میرا خون جو شیشی میں ہے اس کو زمین پر بہا دیجیے۔ ابرہہ کی اس پیشکش سے نجاشی بہت خوش ہوا اور اسے یمن کا والی برقرار رکھا۔ جب ابرہہ کو کچھ اطمینان ہوا تو اس نے یمن میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے تحریک شروع کر دی۔ بڑے بڑے شہروں میں گرجے تعمیر کیے اور یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک بہت بڑا عظیم الشان گرجا تعمیر کیا، جس کو عرب الکلیس کہتے ہیں۔ یہ لفظ کلیسا کا مقرب ہے۔ اس کی زیب و زینت آرائش پر دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ ان تمام کوششوں اور اقدامات کے باوجود عیسائیت کی اشاعت میں اسے حسب منشا کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ایسی رکاوٹ تھی جس نے اس کی کوششوں کو تقریباً بے اثر بنا دیا۔ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ حضرت خلیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، ہر عربی باشندے کو اس سے قلبی اور فطری عقیدت تھی۔ وہ کسی قیمت پر اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا تھا۔ عیسائیت قبول کرنے کا فوری نتیجہ اس رشتے کا انقطاع تھا جس کے لیے اہل عرب بالکل تیار نہ تھے۔ ابرہہ نے اس رکاوٹ کو اپنے راستہ سے ہٹانے کا عزم کر لیا۔ اس نے عرب کے تمام علاقوں میں منادی کرا دی کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت کعبہ بنایا ہے، تم وادی غیر ذی زرع میں واقع ان گھڑے سیاہی مائل پتھروں کے بنے ہوئے کعبہ کے بجائے یہاں آ کر اپنا حج کیا کرو، جو سنا کی جنت نظیر وادی میں انسانی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ لیکن اس کی یہ دعوت سدا بصحرا ثابت ہوئی۔ لوگ اس کے ہر طرح کے پروپیگنڈے کے باوجود تپتے ہوئے صحرا، بے آب و گیا ریگستانوں کو مستانہ وار عبور کرتے ہوئے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے اور کعبہ مشرفہ کا طواف کر کے سکون دل حاصل کرتے۔ اس چیز نے ابرہہ کو اور مشتعل کر دیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر کو گرا کر نیست و نابود کر دے گا۔ ان حالات میں ایک اور واقعہ روح پذیر ہوا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بعض کی رائے ہے کہ چند عرب نوجوانوں نے اس کلیسا کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، لیکن مقاتل بن سلیمان کی رائے یہ ہے کہ چند مسافر رات بسر کرنے کے لیے اس گرجا کے پڑوس میں اترے۔ انہوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی، آندھی آ گئی اور کوئی چنگاری اڑ کر اس گرجے میں جا پہنچی جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ ابرہہ یہ سن کر سخت مشتعل ہو گیا۔ اس نے مکہ پر فوری چڑھائی کا عزم کر لیا۔ چند روز میں ایک لشکر جرار کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا سالار اعلیٰ خود ابرہہ تھا۔ جزیرہ عرب میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ خود یمنی امراء سرداروں نے کعبہ مقدسہ کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ یمن کے ایک رئیس زونفر نے اپنی قوم اور جملہ قبائل عرب کو ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے للکارا۔ اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بے شمار لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن زونفر کے لشکر نے شکست کھائی اور یہ خود گرفتار کر لیا گیا۔ ابرہہ اس کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس کا گزر بلاد خشم سے ہوا تو بنی خشم کے سردار
نفیل بن حبیب خشمی نے اس کا مقابلہ کیا۔ بنی خشم کے دونوں قبیلے شہران اور ناحس اس کے ساتھ تھے، لیکن انہیں بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ نفیل گرفتار کر لیا گیا۔ ابرہہ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے معاف کر دیا۔ اس نے اس کو بھی ساتھ لیا تاکہ بلاد حجاز میں وہ اس کا دلیل کارواں بن سکے۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اہل طائف کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ابرہہ ان کے مندر کو منہدم نہ کر دے جس میں ان کے معبود لات کا بت نصب تھا۔ چنانچہ وہاں کے رؤسا ابرہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے بتایا کہ ہمارا یہ معبود وہ نہیں جس کو گرانے کا تم نے قصد کیا ہے، بلکہ وہ آگے مکہ میں ہے، اور ہم اس سلسلہ میں آپ کی ہر خدمت بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ابرہہ نے ان کو اطمینان دلایا، ان کی عزت و تکریم کی۔ انہوں نے ابو رغال کو اس کے ہمراہ بھیجا تاکہ وہ راستہ بتائے اور کعبہ کی نشاندہی کرے۔ جب ابرہہ اپنے لشکر جرار کو ساتھ لیے مکہ کے نزدیک وادی مخمس میں خیمہ زن ہوا تو اس کے لشکریوں نے مار دھاڑ شروع کر دی۔ بھیڑ بکریاں اور اونٹ جو چیز ان کے ہتھے چڑھی ہانک کر وہ اسے اپنے پڑاؤ میں لے آئے۔ اس لوٹ کے مال میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ابرہہ نے حمیر قبیلہ کے حناطہ نامی ایک شخص کو مکہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ بتائے کہ ابرہہ ان سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہے۔ اگر اہل مکہ نے مزاحمت نہ کی تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے مزاحمت کی تو پھر نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حناطہ مکہ گیا، اس نے لوگوں سے پوچھا تمہاری بستی کا سردار کون ہے؟ انہوں نے حضرت عبد المطلب کا نام لیا۔ اس نے آپ سے ملاقات کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ ابرہہ سے جنگ کرنے کا نہ ہمارا ارادہ ہے اور نہ ہم میں اس کی ہمت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل کا حرم ہے، اگر وہ چاہے گا تو خود اس کی حفاظت کرے گا، ورنہ جیسے اس کی مرضی۔ حناطہ نے آپ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ آپ اس کے ہمراہ ابرہہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی باروب شخصیت اور نورانی چہرہ دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا، تخت سے نیچے اتر آیا اور آپ کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ ترجمان کے ذریعے اس نے پوچھا کوئی ارشاد؟ آپ نے کہا میری درخواست تو یہ ہے کہ تمہارے لشکری میرے 200 اونٹ ہانک کر لے آئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ اس غیر متوقع جواب سے بہت حیران ہوا، کہنے لگا جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا میرے دل میں آپ کا از حد احترام پیدا ہو گیا، لیکن آپ کی یہ حقیر درخواست سن کر احترام کا جذبہ ناپید ہو گیا۔ آپ کو اپنے اونٹوں کا تو اتنا خیال ہے اور کعبہ کا ذرا خیال نہیں جس کی وجہ سے تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا، یعنی میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے بڑے غرور سے کہا اب اس گھر کو میری تخت و تاراج سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور قریش کو حکم دیا سب مکہ سے کوچ کر جائیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں تاکہ یمنی لشکر ان کو تہس نہس کر کے نہ رکھتے۔ آخر میں آپ اپنی قوم کے رئیسوں کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں کہ وہ انہیں اور کعبہ کو ابرہہ کی دست برد سے بچائے۔ کعبہ کے دروازے کے کنڈے کو پکڑ کر عبد المطلب نے بڑے عجز و نیاز سے فریاد کی، عرض کیا اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی قوت تیری قوت پر غالب نہ آ جائے۔ اگر تو انہیں اور ہمارے قبلہ کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تیری مرضی ہو ایسا کر۔ دعا سے فارغ ہوئے تو سب کو ساتھ لے کر پہاڑوں میں جا ٹھہرے۔ ابرہہ نے صبح سویرے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اس کے لشکر میں 9 یا 12 جنگی ہاتھیوں کا دستہ تھا۔ سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جب اس ہاتھی کو مکہ کی طرف پیش قدمی کے لیے ہانکا گیا تو وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ فیلبان نے آنکس سے بڑے کچوکے دیے اور تیر سے اسے مارا، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔
اگر اسے کسی اور سمت چلنے کا اشارہ کیا جاتا تو بغیر کسی توقف کے وہ چلنے لگتا۔ نفیل بن حبیب بن خشم کا سردار جو اب تک ابرہہ کے ہمراہ تھا، بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہی حالات میں فضا میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول در غول نمودار ہوئے۔ ہر ایک نے ایک سنگریزہ اپنی چونچ میں اور ایک ایک اپنے دونوں پنجوں میں پکڑا ہوا تھا۔ ان سنگریزوں کا سائز چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھا۔ ہر سوار پر ایک ایک پرندہ ایک کنکر مارتا تھا جو اس کے فولادی خود آہنی ذرہ اور اس کے جسم کو چیرتا ہوا زمین میں دھنس جاتا تھا۔ لشکر کا اکثر حصہ تو وہیں تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک مختصر تعداد جن میں ابرہہ بھی تھا وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ان کے جسموں میں اتنی زبردست خارش پیدا ہو گئی کہ وہ ہر وقت کھجلاتے رہتے۔ کھجلانے سے زخم نمودار ہو گئے، زخموں سے پیپ اور لہو بہنے لگا، گوشت گل سڑ کر نیچے گرنے لگا۔ کئی تو راستہ میں ہی ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ ثنا پہنچ گیا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ سارا جسم ناسور بنا ہوا تھا اور وہ ہٹا کٹا جوان چوزے کی مانند دبلا پتلا ہو گیا تھا۔ یہ تکلیف بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس کا سینہ شق ہو گیا اور اس نے دم توڑ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ وہ دشمن جسے اپنی قوت اور لشکر کی کثرت پر بڑا گھمنڈ تھا، اس کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی سنگ باری سے فنا و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنی کنانہ کے سردار زونفر کے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اگر چاہتا تو بنی خشم کے سردار نفیل کو اس کی بربادی کا باعث بنا دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دشمن کو حرم خلیل تک پیش قدمی کرنے کی مہلت دے اور تمام لوگوں کے سامنے اپنی قوت قاہرہ کا مظاہرہ کرے تاکہ قیامت تک کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اس سال کو اہل عرب عام الفیل کہتے ہیں۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں روح پذیر ہوا۔ محرم کا مہینہ تھا۔ اسی سال ربیع الاول کے مبارک مہینہ میں کعبہ مقدسہ کو بتوں کی نجاستوں سے پاک کرنے والے، اس کے در و دیوار کو نور توحید سے منور کرنے والے اور اس کو ذکر الہی کے نغموں سے آباد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور محبوب اور اس کی مخلوق کے ہادی و مرشد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔